Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is ED. We will going to discuss today. It is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. The learning objectives for today's discussion are: number one, define each term, aims, goals, and objectives in curriculum. Number two, important questions for educator to consider while developing aim, goals, and objectives in the curriculum documents. Number three, review aims, goals, and objectives in our own national curriculum framework of Pakistan. So at the end, there is a reference document from where I have built up all of this presentation. If you get a chance, go through it. Otherwise, I will going to put up the link of this article, so you will go easily going to take it out. The first one is aims. First of all, we will going to define what aims are. Aims are broadly stated educational purposes in a curriculum document. They are designed to establish and maintain the society's ideal. What does we mean by the ideals? The society ideals are actually the perfect, the best example that our schooling and education system wanted our student to be like that. For example, there are two major aims that I stated over there. The first one is prepare students for democratic life. So it is a very broad and very vast and very ideal aim that once we are going to educate the students in schools and colleges, at the end when they will going to be a part of the society, they will be practicing their democratic values over there. So what we are doing, we are preparing them for the democratic life. It is a broad and ideal aim. So let's come up to the second one. Aims reflect interest in the welfare of both individual students and the society. So you can easily look it up there on the example of these two aims: prepare a student for the democratic life. It is not only important for the student itself, but it is also important for the society in general. And the second one is to prepare citizens who are literate. So if we are preparing citizens who are literate, it is not only beneficial for the citizen, they are going to get good jobs, they have good skills and knowledge base that will going to help them in solving their personal and professional problems, and definitely they will going to provide a good human resource to the society. So aims are broad educational purposes. Those are serving not only to the individual but largely to the society, and they're always ideal, the best, the perfect. The most important thing about the aim is that aim direct the construction of goals and objectives. So always in the discussion of aims, goals, and objectives, aims always come first on the top. They are broader. In some of the discussion and some of the educationists and theorists think about it, that aims are generally vague, and generally it is very difficult, almost impossible to directly measure them. It is absolutely fine. You can see that how you would going to measure that the student is prepared for the democratic life or not. Maybe you will going to measure by looking at the grades, a student personal attitude and behavior, but this is not enough to measure it and make a statement that the student is ready for the democratic life. So aims are very broad and they are actually impossible to measure directly. How do we measure them? We measure them with the help of goals and objectives. And actually, aims are the one in a curriculum document that provide a foundation for developing goals and objectives. Before heading to goals and objectives, there are some few important questions for educators to consider. So we all know that aims are in the curriculum document and they are broad standards. So first question that came into the mind of educator that educator need to consider is: where in the standard curriculum should we place the responsibility for preparing the student for democratic life? That was the aim, where we were going to place it. But do you think about it?
ڈو یو تھنک کہ سوشل اسٹڈیز کا جو کورس ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ڈیموکریٹک لائف کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے اچھا رہے گا، یا ہمیں ہسٹری کے کورس کے تھرو اپنے اس ایم کو اچیو کرنا پڑے گا؟ تو سب سے پہلا جو سوال آتا ہے ایجوکیٹرس کے سامنے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو براڈ ایم ہے یہ ہم کس کورس اور کس سبجیکٹ کے تھرو حاصل کریں گے، اور وہاں سے حاصل ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ سوشل اسٹڈیز والے ڈیفینیٹلی اپنے ریزنس دیں گے اور ہسٹری والے اپنے ریزنس دیں گے۔ جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ڈو آر اسٹیٹمنٹ آف ایم ایگزامپلیفائی اے ریئل کمٹمنٹ ٹو ویل کنسیڈرڈ آئیڈیلس؟ کیا یہ ایمز جو ہمارے کریکولم ڈاکیومنٹ میں موجود ہیں، کریکولم ڈیولپرز اور ایجوکیٹر اس کے بارے میں کتنا سیریس ہیں اور کتنا سنسیئر ہیں، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کیا واقعی یہ آئیڈیل اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک ریئل اسٹیٹمنٹ ہے جسے ٹیچرز نے اچیو کرنا ہے، یا یہ ایک ہپوکریٹک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ سو اس کے لیے ہمارے پاس کریکولم ڈاکیومنٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایم ہے جو ہر کریکولم ڈاکیومنٹ کا ہمارا حصہ ہے، اینڈ دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ. So critical thinking is the aim of our science education. It is the aim of our language, either English or Urdu. It is the aim for our social studies, then for history, for Islamiyat, for mathematics. So ہم ہر سبجیکٹ میں چاہتے ہیں کہ ہمارا بگر ایم یہ ہے کہ بچے جب 12 سال اسکول میں پڑھ لیں تو they become a critical thinker. So how do they become a critical thinker؟ اگر ہمیں ان کو controversial issues نہیں پڑھانے، ایجوکیٹرس کو یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کنٹروورشل ایشوز کیا ہم انہیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یا اگر ہم کنٹروورشل ایشوز ان کو نہیں پڑھاتے تو کیا کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایم ہمارے کریکولم ڈاکیومنٹ میں ایک ہپوکریسی کی طرح موجود ہوتا ہے، ایکچولی ہم اسے اچیو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ So, educators need to give it a look on this issue. The means chosen to pursue the aim, how the aim will be translated into goals. ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے جو ایجوکیٹرس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے جب کریکولم ڈاکیومنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایمز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا مین ہے جس سے یہ ایم اچیو ہوں گی، کیسے ان ایمز کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں گولز کے اندر، اور پھر ان گولز کو فردر کریں گے آبجیکٹیوز کے اندر۔ سو ایم بنا لینا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب ہم ایم بنا لیتے ہیں، ایک براڈر ایم بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ڈیموکریٹک لائف کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں اسکول میں، تو ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہم کس سبجیکٹ کے اندر پڑھائیں گے، کیسے سکھائیں گے، کیسے بنائیں گے۔ ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ کیا ایک یہ ریئل سیریس ایم ہے جسے ہمیں بائی آل مین اچیو کرنا ہے، یا یہ ایم صرف ورڈس کے لیے ہے، لکھنے کے لیے ہے، اور دنیا کے مختلف ڈاکیومنٹ میں لکھا جاتا ہے تو ہم نے لکھ لیا ہے، پر شاید ہم اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہمیں اس پہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کریکولم ڈیولپرس کو اور ایجوکیٹرس کو کہ یہ ایم کیسے گولز میں ٹرانسلیٹ ہوگا اور یہ کیسے اچیو ہوگا، وہ کیا مینز ہیں جس سے یہ اچیو ہو سکتا ہے۔ The next one is goals. Goals are usually established for grade levels and or particular subject matter. کیا ہیں جی ہمارے سبجیکٹ میٹرز اسکول میں؟ میتھمیٹکس ہے، لینگویج ہے، انگلش، اردو، سائنس، اسلامیات، ہسٹری اینڈ سو مینی ادر سبجیکٹس۔ سو واٹ از دا پرپز آف گول؟ گول جو ہیں وہ ایکچولی ہمیں سبجیکٹ میٹر کے لیے جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور وہ گریڈ وائز بنائے جاتے ہیں اور سبجیکٹ کے اندر تمام گولز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش لینگویج پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک انگلش کیوں پڑھانا چاہتے ہیں یا اردو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ میتھمیٹیکل اسکلس ڈیولپ کرنے کا کیا گول ہے؟ کون کون سی میتھمیٹکس اسکل ڈیولپ ہوں گی گریڈ 1 میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں ٹل 12؟ سو یہ گولز ہیں جو کہ سبجیکٹ میں موجود ہوتے ہیں اور سبجیکٹ وائز ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں۔ سو کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہے ایجوکیٹر کے لیے، وہ گولز کے لیے بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ گیو اٹ اے لک، ایجوکیٹنگ اسٹوڈنٹ فار ڈیموکریٹک سٹیزنشپ، یہ ہمارا ایم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میتھ کا ٹیچر اس کو کیسے اچیو کرے گا؟ ہاؤ کین میتھ ٹیچر ہیلپ ٹو پروڈیوس ڈیموکریٹک سٹیزن؟ So the important thing over here is that کہ میتھ کا ٹیچر ضروری نہیں ہے کہ وہ کورس میں اور سبجیکٹ میٹر میں اور اپنی ٹیکسٹ بک میں میتھ کی وہ ڈیموکریٹک سٹیزن شپ کی ویلیوز بچوں میں ڈیولپ کرے۔
اس کے لیے وہ اپنی کلاس روم پروسیجر میں ڈیولپ کر سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا آ جاتی ہے کہ میتھ کا ٹیچر یہ چیز کو اپریشیٹ کرے کہ ہیومن ڈائیورسٹی ہے ٹیلنٹس کے اندر, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو میتھ میں بہت اچھے نہیں ہیں وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. مے بی دے ہیو ادر کائنڈ آف ٹیلنٹ, اور ان ٹیلنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا ہماری لارجر ورک فورس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. سو بہت سے ایسے کریٹیو اور انوویٹیو لوگ ہوتے ہیں جو کہ میتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, بٹ دے آر ویری گڈ ان دیئر ادر فیلڈ, لائک پینٹنگ, لائک میوزک, لائک پوئٹری, لائک رائٹنگ. سو ان لوگوں کو کیسے اپریشیٹ کیا جائے, کیسے ان کی ویلیو کو ایکنالج کیا جائے. تو اگر میتھ کا ٹیچر اپنی کلاس میں انہیں کنسیڈر کرے گا اور ایکنالج کرے گا, تو ڈیفینیٹلی the math teacher is in fact indirectly letting the other student know and learn that how to deal in a society with diversity and society that have diverse talent and have a respect for them, and it is a democratic value that is required in a democratic citizenship. So another one is, what does it mean to be mathematically literate? So ہمارا دوسرا جو aim تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں لٹریٹ بنانا ہے فار دا پرسن, کہ ایک لٹریٹ سٹیزن ہو جو کہ سوسائٹی کے کام آ سکے. سو میتھمیٹیکلی لٹریٹ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمارے پاس گولز آتے ہیں ہم اس میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ So what goals should a mathematics educator establish to contribute to aims such as following: to educate a student who can communicate effectively. اب یہ ایک براڈر ایم ہے جو پورے کریکولم ڈاکیومنٹ کا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ کمیونیکیٹ افیکٹولی آفٹر 12 ایئر اور آفٹر 8 ایئر آف ایجوکیشن. سو میتھ کے ٹیچر اس کو کیسے اچیو کرے گا؟ ہو ورک ویل ایز اے ممبر آف اے ٹیم. کیسے میتھ کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کرے گا ایک بڑے ایم کے لیے کہ وہ ٹیم کے اندر کام کر سکے, بیکم اے گڈ ٹیم ممبر. who are flexible in the face of change. کیسے وہ اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرے کہ جب بھی چینجز آئیں, کریکولم میں آئیں, ہمیں اسکلز اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں آئیں, یا جو بھی ہمارے پاس سائنٹیفک انوویٹیو چینجز آ رہی ہیں, انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, ان چینجز کو ہم نے کیسے لینا ہے. ہاؤ وی نیڈ ٹو بی فلیکسیبل ان لرننگ. who are skilled in analysis and conceptualization. سو اگر یہ ہمارے ایمز ہیں کریکولم کے اور ایجوکیشن کے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میتھ کا ٹیچر ان ایمز کو کیسے اچیو کرے گا ود دا ہیلپ آف دیئر گولس. کیا وہ گولس کریکولم میں لکھے ہوئے ہیں, یا وہ گولس اسے اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انکلکیٹ کرنے پڑیں گے ان اے فارم where he or she need to develop lots of activities where students will going to work together in a team, get opportunity to share their responsibilities, set their goals, negotiate, رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا سیکھیں گے, اور کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کرنا سیکھیں گے, اور کیسے وہ جب اپنا کام کر لیں گے ان دا فارم آف اے ٹیم ورک, تو وہ کیسے اپنے انالیسس اور کنسیپچولائزیشن کو پریزنٹ کریں گے, دوسرے لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں گے کہ وہ کس نتیجے میں پہنچے اور کہاں تک پہنچے. سو سچ کائنڈ آف اپرچونیٹیز لائک کہ یہ گولس کیسے اچیو ہو رہے ہیں, وہ کیا مینس ہیں جو ایمز اچیو ہو رہے ہیں, وہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں اور کلاس ٹیچنگ لرننگ پروسیسز میں بھی لا سکتا ہے. The other one are objectives. Objectives are measurable student outcome. So that is the simplest definition. On the top always come the broader, more general term, and that is aims. Under the aims actually guide the goals. And in the bottom, there are always objectives. Objectives کیا ہیں؟ Objective بہت clear, precise learning outcomes ہوتے ہیں جو ایکچولی کیا کرتے ہیں, ٹیچر روزانہ کے لیسن پلان میں بناتے ہیں. سو ایم کہاں موجود ہوتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم ایم کریکولم ڈاکیومنٹ میں موجود ہوتے ہیں یا ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسیز میں موجود ہوتے ہیں. گولز کہاں موجود ہوتے ہیں؟ گولز ہمارے کریکولم کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور آبجیکٹیو ہمارے موسٹ آف دا ٹائم ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی لکھے ہوتے ہیں, اور ٹیچر روزانہ کی بیسس پہ اپنے آبجیکٹیو بنا رہے ہوتے ہیں. ٹیچر ریکمینڈیڈ ٹو ہیو اے لرننگ آبجیکٹیو فار ایوری لیسن drawn from a textbook or list of standards. Objectively frequently take the following form. کیسے ٹیچر آبجیکٹیو بناتے ہیں؟ ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں. Student will add fractions with different
denominators up to 12 with at least 80% accuracy. So टीचर का गोल ये है आज के लेसन में, जस्ट फॉर इंस्टेंस, कि जब वो पूरा पढ़ा लेगा लेसन स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, दे विल लर्न that how to add fraction with different denominators up to 12 with at least 80% accuracy के साथ. ओके, इसका मतलब है टीचर ने आज के लेसन में इस ऑब्जेक्टिव को बाय अचीव करना है. इसका मतलब है टीचर के अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और उसको उन्होंने अचीव कर लेना होगा. ओके, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फॉर एजुकेटर दैट नीड टू कंसिडर. Teachers are rarely asked to relate their objective to goals and aims. One aim is mathematical literacy. Teachers जब अपनी क्लास में रोज़ाना लेसन प्लान बनाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो उनसे रेयरली पूछा जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव किस एम में फिट इन होता है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम एम्स नहीं लिखे होते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं या गोल्स लिखे होते हैं. तो टीचर जनरली डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ क्या ये किसी गोल में या किसी एम में सेट इन होता भी है या नहीं होता. लेट्स टेक एग्जांपल मैथमेटिक्स का ही, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की क्लास के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी टीचर ने अपनी एक दिन की क्लास के लिए बनाया है, किस चीज़ का, मैथमेटिक्स का. सो द वन एम इज़ मैथमेटिकल लिटरेसी, कि मैथ पढ़ने के बाद स्टूडेंट में मैथमेटिकल लिटरेसी पैदा हो जाए. ओके, द टीचर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी why am I teaching this, and then what method will be best help us to meet not only the immediate objective but also the aim and goal it is meant to serve. So टीचर के जहन में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि वो कौन सा गोल है और वो कौन सा एम है जिसको मैं सर्व करने जा रही हूँ और उसके हिसाब से अब मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने हैं. सो व्हाट टीचर कैन डू, टीचर क्या कर सकती है, टास्क एनालिसिस कर सकती है इस गोल को देख के, मैथमेटिकल लिटरेसी को देख के, कि आज उसने फ्रैक्शन पढ़ानी है, फ्रैक्शन में मैथमेटिकल लिटरेसी कैसे डेवलप की जा सकती है, किस किस्म की टास्क दी जा सकती हैं, उन टास्क को करने के लिए स्टूडेंट कौन सी स्किल्स करेंगे और जिसको मैं कह सकूँगी कि ये मैथमेटिक्स. हियर वी हैव टू एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ अ कॉमन क्लासरूम, जैसे कि हम सब ने ऐसे क्लासरूम में मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन को इसी तरह पढ़ा होगा. और सेकंड जो मेथड है टीचर का, दैट्स अ डिफरेंट मेथड. सो लेट्स लुक एट देम, read it out and compare. Number one, suppose students are asked to add 5 by 6 and 3 by 8. So that is a common method. बच्चों को हम ये सवाल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भैया 5 by 6 and 3 by 8 को ऐड करो, और फिर हम उन्हें बताते हैं कि इसको ऐड करने का बेहतरीन तरीका ये है to find out a common denominator. So हम क्या करते हैं, सबसे पहले consider the large denominator, in this case 8. Will 6 go into 8? If not, try to multiply by 8. If that doesn't work, try 3 multiply by 8. Since 3 multiply by 8 is equal to 24 and 6 multiply by 4 is equal to 24, we can conclude that 24 is the lowest common denominator. This method is very quick, it is easy, and it works for most of the fractions found in elementary textbooks. But it does not contribute much to the understanding of fraction or mathematical literacy. Now look at the second method. That's a better approach. 6 is equal to 2 multiplied by 3 and 8 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2. In this way, spend some time talking about the fundamental theorem of arithmetic. So हमें करना क्या पड़ेगा कि जब हम इस मेथड से फ्रैक्शन सिखाएंगे तो हमें स्टूडेंट से डिस्कशन करनी पड़ेगी, किस चीज़ के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक के बारे में. That is, every integer is either prime or can be expressed uniquely as a product of prime. Now we notice that the lowest denominator must include every prime that occur in either denominator. And that is क्या निकलेगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and that is equal to 24. This method takes time. क्यों? क्योंकि इसमें हमें बच्चों से बहुत सी डिस्कशन करनी पड़ेगी, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, कुछ अंडरलाइंग रूल्स के ऊपर बच्चों से बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा कि then we will going to require more discussion. It takes into account the aim of mathematical literacy. Before heading towards the second objective of this discussion, let's recap what we have done so far.
what we have done so far, we need to see that if we give a hierarchy to aim, goals, and objective, what comes at the top? Always aims will going to become at the top. Why? Because these are ideal, these are broad, and sometimes these are vague and very difficult to measure. That's the reason to measure this aim, we always develop goals and they comes under the aim. So once these goals are actually come to the teachers and to the classroom, these goals further define itself in objectives or student learning outcomes. So always objectives and student learning outcomes are at the bottom of the hierarchy. To fulfill our second objective of this discussion, we will going to see the National Curriculum Framework Pakistan that was actually developed by the Ministry of Federal Education and Professional Training. In this national curriculum framework, what we will going to see that how Pakistan national education policy and curriculum documenting documents are defining their educational aims, goals, and objectives for everybody. For everybody means for the students who are coming in the preschool and the student of the PhD. So now begin it from over here. What I learned by going through the curriculum document, that our curriculum document is actually talking about the goals. Our national education policy is the one that is stating the aims for education and aims for curriculum development. पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आखिरी पॉलिसी आई थी वो 2009 में आई थी, और उस 2009 की पॉलिसी में हमें तमाम जो लेवल की एजुकेशन है उसके एम्स मिल जाते हैं। तमाम लेवल की एजुकेशन का मतलब ये है कि चाहे वो प्री स्कूल हो, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज हो, चाहे वो प्राइमरी ईयर एजुकेशन हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या पीएचडी की ट्रेनिंग हो या प्रोग्राम हो, उन तमाम एजुकेशन के लिए जो भी ब्रॉडर एम्स हैं वो हमारी पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें मिलते हैं। फर्दर ये एम कहाँ जाते हैं? ये एम करिकुलम डॉक्यूमेंट इनको गोल्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। सो यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 से लिए गए चंद एम्स जो हैं आपके सामने हैं, और हम इन तमाम एम्स को नहीं पढ़ेंगे, इनमें से हम सिर्फ लास्ट एम को पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एम ब्रॉड है। लेट्स सी द लास्ट एम ओवर हियर, that is to enable an individual to earn his or her livelihood honestly through skills that contribute to the national economy and enables him or her to make informed choices in life. So क्या एम है बच्चों को तालीम देने का ग्रेड 1 और प्री स्कूल से लेकर 12 तक, और फिर कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की। सो एक एम एजुकेशन का ये है तमाम वो लोगों के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं कि वो ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए लाइवलीहुड कमा सकें, पैसे कमा सकें और उन्हें जॉब मिल सके, उनमें ऐसी स्किल्स और ऐसा नॉलेज पैदा हो कि वो जॉब मार्केट के लिए एक फ़ायदेमंद फ़र्द साबित हों और उनको आसानी से नौकरी मिल सके। और उनको नौकरी मिलने से क्या होगा, उनकी स्किल से क्या होगा, उनके ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, इस मुल्क की इकॉनमी तरक्की करेगी। सो इट इज़ अ ब्रॉड एंड वेरी आइडियल एम कि तालीम दिलाने का मकसद एक ही है कि इंसान को नौकरी मिल सके और वो मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा सके। सो हम आगे मज़ीद एक दो एम्स देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है उन एम्स को गोल्स में ट्रांसलेट कर रहा है। ये तीनों एम्स जो यहाँ मौजूद हैं, करिकुलम डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा गोल नहीं था जो इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा हो। नाउ हियर वी हैव 1 2 3 4 एम्स, और इन तमाम एम्स के लिए हमारे पास करिकुलम डॉक्यूमेंट में जो है गोल्स मौजूद हैं। हम ये तमाम एम्स नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, हम सबसे पहले पहला एम देखते हैं। पहला एम पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में है, वो ये है कि टू प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आइडियल्स दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी within the Islamic ethos enshrined in 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो ये एम क्या है कि जब बच्चा पहली जमात में आएगा और वो 12वीं जमात पास कर लेगा और कॉलेज एजुकेशन कर लेगा, अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनका क्या किरदार था पाकिस्तान बनाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडियल्स, और उसके अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप हो सकें, स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक आइडियोलॉजी। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम के ऊपर बेस करती है, तो वो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी
اور ہمارے اسلام کے جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کو سمجھتا بھی ہو اور اس کو پریکٹس کرنے کے قابل بھی ہو. اور وہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں؟ وہ ویلیوز جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود تھی. اب کیسے کریکولم اس ایم کو ڈیفائن کر رہا ہے ان اے گول؟ لیٹس گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. What is written over here? To strengthen national integration and foster patriotism through transfer of information and knowledge about Pakistan movement. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس جتنے بھی کریکولم موجود ہیں اس کے اندر نیشنل انٹیگریشن اور محب وطنی ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف کتابوں میں اس سے متعلق مختلف ٹاپکس اب ہمیں ملیں گے. کیسے ملیں گے؟ آپ کو اردو میں ملیں گے، آپ کو انگلش کے اندر ملیں گے، آپ کو نظموں میں ملیں گے، آپ کو سائنس اور میتھمیٹکس میں ہو سکتا ہے چیپٹرز میں کہیں یہ بھی پڑھنے کو ملے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے سائنسدان کون ہیں اور میتھمیٹیشینس کون کون ہیں اور ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور اسلام کے کون سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشینس رہ چکے ہیں. سو یہ تمام ٹاپکس کیا کریں گے؟ یہ تمام ٹاپکس کریکولم کے مختلف سبجیکٹ میں انٹیگریٹ کیے جائیں گے اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ اسٹرینتھن نیشنل انٹیگریشن اینڈ فوسٹر پیٹریوٹزم. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاہے آپ اردو پڑھیں، چاہے انگلش پڑھیں، چاہے اسلامیات پڑھیں، چاہے آپ ہسٹری پڑھیں یا آپ سائنس اور میتھ کے سبجیکٹ پڑھیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپ کو پاکستان کی موومنٹ کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے آئیڈیلز کیا تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا. Then what it is, and character building in accordance with Islamic faith and human values. So ہمارے کریکولم میں مختلف کریکولم میں چاہے وہ سائنس کا ہو، میتھ کا ہو، انگلش کا ہو یا کسی بھی اسکول سبجیکٹ کا ہو، اس کے اندر ہمارے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی کہانیاں اور ایگزامپلس اور ایکسرسائزز رکھی جائیں گی. اور وہ کس کے اکارڈنگ ہوں گی، کس فریم ورک کی ہوں گی؟ ایک اسلامک فیتھ اور دوسرا ہیومن ویلیوز. سو دیٹس ہاؤ ہمارا کریکولم ڈاکیومنٹ ایم کو لے گا اور ایم کو لینے کے بعد مختلف کریکولم ڈاکیومنٹس میں ان ایم کو ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو ٹاپکس، انٹو کانٹینٹ ایریاز. So here are the last three aims that we have taken it from the Pakistan National Education Policy 2009. اس کے اندر ہم ایک aim پڑھتے ہیں. Let's take the first one: to provide and ensure equal educational opportunities to all citizens of Pakistan and to provide minorities with adequate facilities for their cultural and religious development, enabling them to participate effectively in the overall national effort. So what this aim is talking about? یہ ایم کلیئرلی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو ایکول اپرچونٹی دینا ریاست کا کام ہے کہ وہ اسکول میں آئے اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرے. اسپیشلی یہ جو ایکول اپرچونٹی ہے یہ ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کہ مائنورٹی سے آ رہے ہیں، جو کسی اور ریلیجن یا کلچر ایتھوس سے بلانگ کرتے ہیں. اور اس کا کی مقصد یہ ہے کہ ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ان پاکستان ٹو کم ٹو دا اسکول اینڈ گیٹ دا ایجوکیشن. سو اب کریکولم ڈاکیومنٹ اس کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے؟ ان اے فارم آف اے گول: to equip children, youth, adults with abilities of critical thinking, problem solving skill, foster among them an aptitude for scientific inquiry, leading to creation of a new learning and knowledge. Now we are coming over here with the topic of educational objectives of curriculum. سو ہمارے جو ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہیں جو کریکولم ڈاکیومنٹ میں لکھے ہوئے ہیں، اب جب گول سے یہ آبجیکٹیو میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اور انہی آبجیکٹیو کو لے کے ٹیچرز اپنا ڈیلی لیسن پلان بناتے ہیں اور انہی ڈیلی لیسن پلان پہ ٹیچر اپنی اسیسمنٹ بناتے ہیں. تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اٹ ہیلپ دا سوسائٹی ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ویلیوز اینڈ نیڈس انٹو این ایجوکیشنل پروگرام. The second purpose of educational objective is to serve a means for attaining goals and a guide for assessing achievement of those goals. The third one is that the objectives of a subject curriculum indicate as to what students should have accomplished after successful completion of curriculum of a subject. And educational learning objectives always should preferably be stated in behavioral terms. So what do we mean by the behavioral term? کہ وہ ایک behavior کے term میں ہمیں نظر آنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا thinking behavior ہو، چاہے وہ آپ کا emotional behavior ہو، چاہے وہ آپ کا skill سے related behavior ہو. So یہ کیا چیزیں ہیں، ہم آگے اس کو مزید
समझने की कोशिश करेंगे. So here are the key features of subject curriculum objective. ये हर सब्जेक्ट के जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी की फीचर क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं. The first key feature of the subject curriculum objective is to specify the expected performance and nature of evidence needed as an indicator for satisfactory performance. So हमारे सब्जेक्ट करिकुलम ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला की फीचर ये होता है कि वो स्पेसिफिकली ये बताता है कि स्टूडेंट ने क्या करना है. स्टूडेंट क्या करेगा. स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, क्रिएटिव राइटिंग करेगा, क्या करेगा. एंड द नेचर ऑफ एविडेंस, और टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसने ये लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है. तो क्या करता है करिकुलम ऑब्जेक्टिव, वो ना सिर्फ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बताता है बल्कि वो इंडिकेटर भी बताता है जिसके ऊपर हम असेसमेंट बनाते हैं और मार्किंग करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी ये किस लेवल तक स्टूडेंट ने अचीव कर ली. Another important key feature of subject curriculum objective is cover various learning domains. So हमारे curriculum में तीन important domains हैं, and that number one is cognitive domain, number two is affective domain, and number three is psychomotor domain. I'm sure जब आपने इन domains का नाम सुना होगा तो आपको Bloom's taxonomy जहन में आ गई होगी. Another key feature of subject curriculum objective is it should be very simple and should be realistic and very very specific. Specific means कि हमें पता हो कि किस domain में fall कर रही है. Then it should be clear and precise enough to plan learning experiences for the student and assess extent of achievement of objective. Now there are two very interesting features of subject curriculum objective. What they are. Number one, reflect need of student, teachers as well as the society. So here is a point जहाँ पे हम subject curriculum objective को कहाँ embed कर रहे हैं अपने larger aims पे. और aims का मकसद क्या था कि larger society को serve करना. The second key feature of subject curriculum objective is indicate benefits both to the learner and the society. Last but not the least, subject curriculum objective use action verb, count, multiply, write, draw, explain, describe and distinguish. So जब हम अपने subject के curriculum objective बनाते हैं तो हम उसको हमेशा action verb की form पे लिखते हैं. So there is a difference between simple verb and action verb. Action verb वो होता है जिसको आप पढ़ने के बाद वही action कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ count लिखा है तो टीचर क्वेश्चन बना सकता है count the number of triangles in this figure. So आप क्या करेंगे? You are going to count. अगर यहाँ लिखा हुआ है draw apple तो आप क्या करेंगे? You know that what exactly and specifically what I'm going to do. That is draw an apple. So कौन से verb होते हैं जो action verb नहीं होते और टीचर्स उन्हें subject curriculum objective में इस्तेमाल नहीं करते. Generally वो तीन verb होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते. Number one, understand. Number two, know. Number three, learn. So ये तीनों वो verb हैं जो exact, specific, realistic और clear, precise action में translate नहीं हो सकते. So that's the reason हम इनको इस्तेमाल नहीं करते और subject curriculum objective जो हैं वो हमेशा action verb की form पे लिखे जाते हैं. The elaboration of curriculum objectives into competencies and SLOs. So we are going to now see कि हमारा जो national curriculum है पाकिस्तान का उसके अंदर goals और student learning outcome किस तरीके से लिखे जाते हैं और किस तरीके से उनको define किया गया है. The curriculum document of various subjects prepared in 2006 follow a set of pattern of 4. जब हम सारे कोई भी सब्जेक्ट का करिकुलम डॉक्यूमेंट देख लें पाकिस्तान का जो कि 2006 में बना है तो हमें पता चलेगा कि जितने भी हमारे SLOs हैं और जो हमारे करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 4 किस्म के पैटर्न पे डिफाइन किया गया है. सबसे ऊपर आती है हमारे पास कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी इज अ की लर्निंग एरिया व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टैंडर्ड. सो जब हमने इन द प्रीवियस डिस्कशन इंग्लिश का करिकुलम देखा था तो हमें पता चला था कि इंग्लिश के करिकुलम ग्रेड 1 से लेके 12 तक ये चाहता है कि स्टूडेंट के अंदर 5 कॉम्पिटेंसी डेवलप हो और पहली कॉम्पिटेंसी थी उसकी रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल.
سو ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکل اٹ سیلف ایک بہت براڈ کمپیٹنسی ہے. اس کو ضروری ہے کہ ڈیفائن کیا جائے کہ گریڈ 1 میں کیا لیول کی ریڈنگ کروائی جائے, گریڈ 2 تک اسٹوڈنٹ کس لیول کی ریڈنگ کرنے, اور گریڈ 3 4 5 تک کس لیول کی ریڈنگ اسکلس ان میں ڈیولپ ہونی چاہیے, اور اس کو پھر کیسے اسیس کیا جائے. اٹ از دا سیم فار تھنکنگ کہ آپ گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انگلش میں کس قسم کی تھنکنگ ڈیولپ کرے. آپ گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک فارم پڑھنے کے بعد اس کے بعد کس قسم کی تھنکنگ جو ہے پروسیس اس کا کیری آن ہونا چاہیے. سو یہ براڈ گول ہے کمپیٹنسی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ گریڈ 1 سے لے کے 12 تک ہم اسٹوڈنٹ کو انگلش پڑھائیں, اور ایٹ دا گریڈ 12 اسٹوڈنٹ کے اندر تھنکنگ, ریڈنگ اور تھنکنگ اسکلس ڈیولپ ہو جائیں. ایگزیکٹلی وہ کیا ہیں, ان کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے, وہ فردر ہم دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈس میں. اسٹینڈرڈس کیا کرتے ہیں, کمپیٹنسی کو فردر ڈیفائن کرتے ہیں کہ what exactly this competency is and what exactly is the meaning of this competency. So standard define, elaborate, break down a competency into simpler milestones or subset of competencies expected to be acquired by the students. Standards are what students should know and be able to do once they have completed their program. اسٹینڈرڈ کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں بینچ مارکس. اور بینچ مارکس کیا کرتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں. ہر کمپیٹنسی کے نیچے ایک یا دو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ کمپیٹنسی کیا ہے, اور ہر اسٹینڈرڈ کے نیچے ڈھیر سارے بینچ مارکس ہوتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ کیا ہے. سو what they do, they elaborate standards, benchmark progress through developmental levels of a student in terms of age and grade. تو سب سے نیچے ہمارے پاس کیا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس آر بلٹ آن دا ڈسکرپشن آف بینچ مارک, اینڈ ایچ بینچ مارک ہیز ڈفرنٹ نمبر آف اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. SLOs are what students should know and be able to do for each topic in any subject area. So further we will going to specifically look at کہ ہمارے کریکولم ڈاکیومنٹ میں competencies کیسے دکھتی ہیں, اسٹینڈرڈ کیسے لکھتے ہیں, بینچ مارک اسٹینڈرڈ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم مزید بینچ مارک کو ایکسپلیسٹلی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیچرز ان کے اوپر اپنا ڈیلی لیسن پلان بنا سکیں, اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ ڈیولپ کر سکیں. So here is an example. That is example I have taken from Pakistan National Curriculum for Mathematics. اور ہمارے پاس یہاں ہے میتھمیٹکس کے اسٹینڈرڈ. یہ کریکولم گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے, اور گریڈ 1 سے 12 تک میتھمیٹکس کے کریکولم میں ہمارے پاس 5 اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ نے گریڈ 12 تک اچیو کرنے ہیں. نمبر 1 اسٹینڈرڈ ہے نمبر اینڈ آپریشن. اسٹینڈرڈ نمبر 2 از الجبرا. Standard number 3 is measurement and geometry. Standard number 4 is information handling. And standard number 5 is reasoning and logical thinking. So once a student have done grade 12, they must have developed their knowledge and skill in each of these standards. اب یہ اسٹینڈرڈ کب سے پڑھائے جاتے ہیں, گریڈ 1 میں جب اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے تو تب سے اس اسٹینڈرڈ کے ٹاپکس بچوں کو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. So here are the benchmarks. اور ہمارے پاس ہے اسٹینڈرڈ نمبر 5, اور اس کے ہم دیکھیں گے کہ بینچ مارکس کیسے بنے ہوتے ہیں. تو ہمارا اسٹینڈرڈ 5 تھا ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ, اور اسٹینڈرڈ 5 کو انہوں نے سب سے پہلے ڈیفائن کیا ہے لارجلی کہ یہ ہے کیا ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ. اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو, جب اسٹوڈنٹ پڑھ لیں گے ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ کے کانٹینٹ اور ٹاپکس, تو ان میں کیا کیپیبلٹی پیدا ہوں گی, دے یوز پیٹرنس, نو فیکٹس, properties and relationships to analyze mathematical situations. Number 2, after going through the topics of reasoning and logical thinking, a student will be able to examine real life situations by identifying mathematically valid arguments and drawing conclusions to enhance their mathematical thinking. So یہ ہمارا ہے اسٹینڈرڈ 5, اور اس کو آگے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈ 5 کیا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ریزننگ اور لاجیکل تھنکنگ میں کریں گے کیا جب وہ یہ ٹاپک پڑھ لیں گے. اب بینچ مارک کیا کر رہا ہے, اس اسٹینڈرڈ کو مزید ڈیفائن کر رہا ہے اور گریڈ وائز ڈیفائن کر رہا ہے. سو اگر آپ آن دا لیفٹ دیکھیں تو گریڈ 1 اور 2 ہے, پھر آہستہ آہستہ ایٹ دا رائٹ گریڈ 11 اینڈ 12 موجود ہے.
सो ग्रेड 1 और 2 में स्टैंडर्ड 5 को कैसे अचीव किया जा रहा है, उसको पहला बेंचमार्क डिफाइन कर रहा है कि रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग ग्रेड 1 और 2 के बच्चों में डेवलप करने के लिए ये काम करवाएंगे। क्या? सॉर्ट, क्लासिफाई एंड कंपेयर फेमिलियर शेप्स। फिर क्या करेंगे बच्चे? अप्लाई एनालिटिकल रीजनिंग टू एक्सप्लेन फीचर ऑफ अ शेप। सो आहिस्ते आहिस्ते यही टॉपिक ग्रेड 3 और 4 में मज़ीद ब्रॉड हो रहा है, और देन ग्रेड 6 में और 8 में और ब्रॉड हो रहा है, एंड देन ग्रेड 11 एंड 12 में इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रहे हैं। किसके? सेम रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के। सो हमने यहाँ पे ग्रेड 1 और 2 में बेंचमार्क को देखा, सॉर्ट, क्लासिफाई, कंपेयर, फैमिलियर शेप्स। सो रीजनिंग के लिए बच्चे ग्रेड 1 और 2 में इससे रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे ताकि वो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को समझ सकें। ओके, नाउ वी नीड टू मूव इन एंड सी कि कैसे ये बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में चेंज हो जाता है। सो हियर आर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यूनिट 3 है, और हमारा जो टॉपिक है यूनिट 3 में वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। और यहाँ पे हमारे पास 3.1 क्या है यूनिट, वो है जी कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आपने देखा कि कैसे बेंचमार्क को यहाँ पे टॉपिक्स में कन्वर्ट किया गया है और टीचर को बताया गया है कि आपने जब कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेना है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को क्या क्या कैपेबिलिटीज़ उनमें डेवलप हो जानी चाहिए, वो ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या कर सकें। वो क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें ऑब्जेक्ट को और आइडेंटिफाई कर सकें। ये तमाम चीज़ें जो नीचे लिखी हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टर है, कौन सा शॉर्टेस्ट है। सो दैट्स हाउ हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट हमें डिफाइन करता है कि कैसे कॉम्पिटेंसीज टॉप पे आती हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, और फिर वो स्टैंडर्ड मज़ीद डिफाइंड होते हैं बेंचमार्क्स में, और फिर उनको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में, जहाँ उनको डिफाइन किया जाता है एग्जैक्ट टॉपिक के अंदर, और स्टूडेंट में जो कैपेबिलिटीज़ पैदा करनी है उसकी इंडिकेशन के अंदर। सो स्टूडेंट, आज की डिस्कशन यहीं तक थी। कल से हम अगली डिस्कशन शुरू करेंगे, और वी विल गोइंग टू स्टडी द ब्लूम टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में देखेंगे कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कैसे बनाए जाते हैं। सो फार, गुड लक एंड हैप्पी रीडिंग।